السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب المتفرد درس نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے پہلے کلاسوں میں وضو کے مسائل اور اس کا طریقہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کیا۔ اب ہم غسل کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ غسل کن باتوں سے واجب ہو جاتا ہے، غسل کے فرائض کتنے ہیں اور وہ کیا کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ وضو کی شرطیں غسل کی بھی شرطیں ہیں، جس کے بارے میں مصنف علیہ رحمت و رضوان نے پہلے ہی بیان کیا ہے۔ یعنی نواقل وضو، یعنی وضو کو توڑنے والی باتوں کو بیان کرنے سے پہلے ہی مصنف نے بیان کیا کہ وضو کی شرطیں ہی غسل کی شرطیں ہیں۔ اس کا مطلب غسل کی شرطیں 5 ہیں۔ پہلی شرط پانی کا طاہر و مطہر ہونا، دوسری شرط مکمل بدن پر پانی کا بہہ جانا، تیسری شرط بدن کے کسی بھی حصے میں پانی کے رنگ، بو یا مزے کو تبدیل کرنے والی کسی چیز کا نہ ہونا، چوتھی شرط بدن کے کسی بھی حصے میں کوئی ایسی چیز کا نہ ہونا جو پانی کو بدن تک پہنچنے سے روکے، اور پانچویں شرط دائم الحدث کے لیے وقت کا داخل ہونا۔ اب ہم غسل کو واجب کرنے والی باتیں، غسل کے فرائض، غسل کی سنتوں کو سیکھیں گے۔ سب سے پہلے مصنف علیہ رحمت و رضوان نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا فصل فی الغسل موجب دخول حشفہ فی فرج ولو لبہیمۃ وخروج منی وموت غیر شہید وانقطاع حیض ونفاس وولادۃ ولو بلا بلل۔ فصل فی الغسل یعنی غسل کے بیان میں فصل ہے۔ موجبہ اس کے موجب، یعنی غسل کے موجب، غسل کو واجب کرنے والی باتیں، دخول اشفۃ، اشفا یعنی آلے تناسل کی سپاری کا داخل ہونا، مرد کے پیشاب کے مقام کا سپاری سا حصہ، آلے تناسل کا نوک، اس کا داخل ہونا، فی فرجن شرمگاہ کے اندر، یعنی آلے تناسل کی سفاری کا کسی شرمگاہ کے اندر داخل ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی انبشتری کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ولو لبہیمۃ اگرچہ شرمگاہ کسی جانور کی ہو، یعنی العیاذ باللہ کسی کو شرارت سوجھی اور وہ اپنے آلے تناسل کو کسی جانور کی شرمگاہ میں داخل کیا، اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے اس کا ذکر فرمایا مصنف نے، وہ خروج منی، منی کا خارج ہونا، یعنی کسی حسینہ کو دیکھنے، ناول کو پڑھنے یا سیریل کو دیکھنے کی وجہ سے اگر کسی کی منی نکلی یا احتلام ہوا تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وموت غیر شہید، شہادت کے علاوہ موت، میدان جنگ میں دشمنوں سے کوئی لڑتے لڑتے مر گیا تو اسے شہادت کی موت کہتے ہیں، اس کو غسل دینا منع ہے کیونکہ اسے خون کے ساتھ دفنانا ہے۔ جو شہادت کے موت نہیں مرا اس کو غسل دینا فرض ہے۔ وانقطاع حیض ونفاس، حیض و نفاس کا بند ہونا، یعنی خواتین کو مہینے میں 1 مرتبہ خون نکلتا ہے،
وہ کم سے کم 24 گھنٹے نکلتا ہے، زیادہ سے زیادہ 15 دن تک نکلتا ہے۔ ہمارے علاقوں میں اکثر خواتین کو یہ خون 6 یا 7 دن نکلتا ہے، اسے حیض کہتے ہیں، مینسس کہتے ہیں۔ یہ خون مخصوص دن نکلنے کے بعد بند ہو جائے تو غسل کرنا واجب ہے۔ اگر 3 دن میں بند ہو جائے تو تیسرے ہی دن غسل لے۔ اکثر خواتین کو حمل ٹھہر جانے کے بعد ہر مہینہ حیض نہیں نکلتا، حیض کا خون جمع ہو جاتا ہے۔ حمل میں رہنے والے بچے کو غذا کے طور پر وہ خون سپلائی ہو جاتا ہے۔ ڈیلیوری ہونے کے بعد بچا ہوا خون نکلنے لگتا ہے، اسے نفاس کا خون کہتے ہیں، یعنی حیض کے جمع شدہ خون جو ڈیلیوری کے بعد نکلتا ہے وہ نفاس ہے۔ یہ کم سے کم 1 لحظہ نکلتا ہے، زیادہ سے زیادہ 60 دن تک نکلتا ہے۔ اکثر خواتین کو کم و بیش 40 دن نکلتا ہے۔ 60 دن میں یا اس سے پہلے کبھی بھی بند ہو جائے تو غسل لینا فرض ہے۔ بعض خواتین کو 40 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ غسل نہیں لیتی، 40 دن کے انتظار میں رہتی ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ جب بھی بند ہو جائے غسل لے، یہ ضروری ہے۔ پھر جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ ہے ولادت ولو بلا بلل۔ ولادت یعنی ڈیلیوری اگرچہ بغیر رطوبت کی ہو، یعنی ڈیلیوری ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اکثر ڈیلیوری کے بعد نفاس کا خون نکلتا ہے، اس لیے ڈیلیوری کا غسل نہیں لیا جاتا۔ نفاس کے خون کے بند ہونے کے بعد نفاس کا غسل لیا جاتا ہے، اس سے ڈیلیوری کا غسل بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو ڈیلیوری کے بعد خون نہ نکلے تو ڈیلیوری کا غسل لینا فرض ہے۔ غسل لینے کے بعد نماز شروع کرنا فرض ہے۔ اگر نفاس کا خون نکلنے لگا تو اب نفاس کا خون بند ہونے کا انتظار کرے اور نفاس کا خون بند ہونے کے بعد نفاس کا غسل کرے اور نماز شروع کرے۔ اس کلاس میں ہم نے ان باتوں کا بیان کیا جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 ہم بستری کرنا، نمبر 2 منی کا نکلنا، نمبر 3 حیض نکل کر بند ہونا، نمبر 4 نفاس نکل کر بند ہونا، نمبر 5 ولادت یعنی ڈیلیوری، اور نمبر 6 موت سوائے شہادت کے، یعنی 6 باتوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور بات سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ عز و جل بقیہ اگلے کلاس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس درس کو قبول فرمائے، تا دیر دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔